أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله. Lesson number 573, Surah Al-Ma'idah, ayah number 101. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ایسی باتیں نہ پوچھو جو تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں ناگوار ہوں، لیکن اگر تم انہیں ایسے وقت پوچھو گے جبکہ قرآن نازل ہو رہا ہو تو وہ تم پر کھول دی جائیں گی۔ اب تک جو کچھ تم نے کیا اسے اللہ نے معاف کر دیا، وہ درگزر کرنے والا اور بہت بردبار ہے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک انتہا درجے کی ادب کی تعلیم دی ہے، اور انہیں ایسے سوال کرنے سے منع فرمایا ہے جن میں بظاہر کوئی فائدہ نہ ہو، اور خواہ مخواہ کی جو قرید ہے اس سے بھی منع کیا ہے، کیونکہ اس سے بسا اوقات ایسے غیر ضروری جو سوالات ہوتے ہیں ان کے جواب میں ایسی باتیں سننی پڑتی ہیں جس سے آدمی کو تکلیف ہوتی ہے۔ اس میں روایات میں آتا ہے کہ بعض صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غیر ضروری سوال کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذہنی تکلیف ہوتی تھی۔ اس میں ایک جگہ ایک دفعہ آتا ہے کہ ایک صحابی نے آ کے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میرا باپ کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلاں فلاں، یعنی ان کی ماں جو ہیں انہوں نے بھی اس چیز پر ناگواری ظاہر کی کہ تم سب کے سامنے تم نے یہ سوال کیوں کیا۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ جو حج کی جو فرضیت کی آیت ہے وہ نازل ہوئی، تو ایک صحابی جو ہے انہوں نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا یہ حکم ہر سال کے لیے ہے؟ حالانکہ آپ یہ دیکھیے کہ جو حج کی فرضیت کی آیت ہے اس میں خاص طور پر ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو انسان ہیں ان کے اوپر حج فرض کیا گیا ہے، جو بھی اس کے راستے کی استطاعت رکھے۔ تو یہ جو سوال تھا یہ بڑا ہی آپ سوچیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناگوار تھا، وہ خاموش رہے۔ پھر لوگوں نے سوال کیا، پھر انہوں نے منہ پھیر لیا، اپنے چہرہ مبارک دوسری طرف کر لیا، پھر دوبارہ انہوں نے سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، لیکن اگر میں ہاں کہہ دیتا تو یہ حکم ہر سال کے لیے واجب ہو جاتا، اور جب واجب ہوتا تو تم اس پر عمل نہ کر پاتے، اور اس کے بعد پھر یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ اس میں صحیحین میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ مسلمانوں میں سب سے بڑا مجرم وہ ہے جس نے کسی ایسی بات کے بارے میں سوال کیا جو پہلے سے حرام نہیں تھی اور اس کے سوال کرنے کی وجہ سے وہ حرام کر دی گئی۔ ایک دوسری حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جب تک تمہیں چھوڑے رکھوں تم لوگ بھی مجھے چھوڑے رکھو، کیونکہ تم سے پہلے کے لوگوں کو ان کی کثرت سوال اور انبیاء کی مخالفت نے ہلاک کیا۔ یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب قرآن نازل ہو رہا ہے، وہی نازل ہو رہی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سوالوں سے زج کرنا جو ہے وہ یہ ایک اچھی بات نہیں ہے، اچھا شیوا نہیں ہے۔ اس چیز کے لیے خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ بھی فرمائی اور پھر یہ آیت بھی نازل ہو گئی۔ اور پھر یہ کہ دیکھیں یہ بتا دیا گیا کہ جب قرآن نازل ہو رہا ہے اور کوئی واقعی جینوئن سوال ہے تو جب وہ پوچھو گے تو وہ کلیئر کر دیا جائے گا، وہ پھر ظاہر ہے کوئی شبہ ہے، کوئی ایسی بات ہے جس کے اندر کلیئرٹی نہیں ہو رہی ہے، وہ کلیئر کر دی جائے گی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی بات اپنے حد تک نہیں رکھی۔ کئی دفعہ آپ یہ دیکھیے کہ قرآن کا دورہ چل رہا ہوتا ہے اور ترجمہ چل رہا ہوتا ہے، اور انسان کے ذہن میں بہت سے سوالات آتے ہیں، اور تھوڑی دیر کے بعد ہی ان سوالوں کے خود بخود اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے جوابات بھی آ جاتے ہیں، اس کی کلیئرٹی بھی آ جاتی ہے۔ لیکن اگر بات بات میں روک روک کے وہ سوالات پوچھے جائیں اور ان کی ڈیٹیل پوچھی جائے اور کیوں 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 ایسے ہے، اور اس کی قرید میں پڑا جائے جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود ہی اس کو کلیئر کریں گے آگے، تو پھر یہ وقت کا بھی ضیاع ہوتا ہے، اور پھر جو دین پہنچا رہا ہے اس کے لیے بھی ایک تکلیف کا باعث ہوتا ہے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پر دیکھیے بہت زیادہ پریشانی اور تکلیف ہوتی تھی جب اس قسم کے سوالات کرتے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بہت ہیوی ذمہ داری تھی، بہت بڑا لوڈ تھا۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہوں نے ہمیں فوکسڈ رکھا کہ ایک مسلم امہ جو ہے ان کے اوپر اتنی بڑی رسپانسبلٹی ہے تو وہ فوکس رہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
من حسن اسلام المرئی ترکہ ما لا یعنیہ، کہ انسان کے جو اسلام ہے، آدمی کے اسلام میں اچھا ہونے کی، احسن ہونے کی، خوبصورت ہونے کی علامت یہ ہے کہ وہ غیر ضروری باتوں سے پرہیز کرے، لا یعنی چیزیں جن سے اس کا کوئی کنسرن نہیں ہے، سروکار نہیں ہے، ان سے وہ پرہیز کرے، اور وہ اس میں اس کی کھوج میں نہ پڑے۔ اور پھر دیکھیے عفا اللہ عنہا، یعنی اللہ تعالیٰ نے پھر بات بتا دیا کہ پرانی جتنی ایسی باتیں ہیں ان کو معاف کر دیا گیا ہے، لیکن آئندہ اب یہ بات نہیں ہونی چاہیے، آئندہ اس سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ اب جو ہے وہ جیسے جیسے علم آتا جا رہا ہے اور اس کے اوپر عمل بڑھتا جا رہا ہے، تو ذمہ داری بھی بڑھتی جا رہی ہے، اور اب جو ہے وہ غیر ضروری بیکار سوالات، ان سے جو ہے وہ انسان نے پرہیز کرنا ہے۔